बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त कब्रिस्तान से बढ़कर एक छोटे से कमरे में आराम कर रहा था जब अचानक ही मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा कि हमें कब्र बनवानी है। मैंने फौरन हाँ में सर हिलाया और कहा ठीक है, बन जाएगी। साइज क्या है कब्र का, और औरत है या मर्द है? मैंने इससे चंद जरूरी बातें पूछी। इसने मुझे तफसील बताई और जनाजे का वक्त बताया और चला गया। कुछ रकम वो एडवांस में भी दे गया था और बाकी रकम जनाजे के बाद देने का कहा था। मैं मुतमईन हो गया। अभी मेरे पास काफी वक्त था। जनाजा मगरिब के बाद था और मैं अभी आराम कर रहा था। चुनाचा ज़ोहर का वक्त था। मैंने सोचा कि असर के करीब जाकर कब्र खोदूंगा और कुछ ही देर में कब्र तैयार कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने काम में माहिर था और मुझे तकरीबन 3 वर्ष हो चुके थे कि मैं यहाँ पर कब्रें खोद रहा था। बहुत सारे मुर्दे मैंने अपने हाथों से दफन कर चुका था, इसलिए मेरे लिए ये काम अब कोई ज्यादा मेहनत, तलब या मुशक्कत नहीं रहा था, बल्कि मैं बहुत आराम से कर लेता था। इसीलिए मैं 2 घंटे आराम करने के बाद असर के करीब उठा, नमाज अदा की और फिर अपना कुदाल लेकर कब्रिस्तान के वस में चला आया, क्योंकि मैं जानता था कब्र के लिए मुनासिब जगह कहाँ पर मिलेगी। पहले ही ये कब्र बहुत भर चुका था और फिर गवर्नमेंट ने पिछली तरफ का खुला मैदान भी इसमें शामिल कर दिया, क्योंकि ये इलाका बहुत बड़ा था और इर्द गिर्द के छोटे बड़े कई इलाकों के साथ मुंसलिक था। इसीलिए इस कब्रिस्तान में बहुत सारे मुर्दे दफन थे और एक एक कब्र में तो कई मुर्दे भी दफन हो चुके थे, क्योंकि बहुत सारी कब्रें ऐसी थीं जिनका हाल पूछने के लिए इनके प्यारों में से कोई आता ही नहीं था। इसलिए हम इस कब्र में एक और कब्र बना देते हैं और इसमें मुर्दा दफना देते हैं। आबादी ही इतनी होती थी कि मजबूरन हमें ये करना ही पड़ता था। आज मैं भी ऐसी ही एक कब्र के ऊपर कब्र बना रहा था, क्योंकि मैं जानता था इस कब्र के पीछे भी कोई आने वाला नहीं है। इस कब्र का मुर्दा भी अपने प्यारों का इंतजार में ही रहा, लेकिन कोई भी पलट कर कभी इसके पास नहीं आया। मैंने कब्र खोदना शुरू की और अभी आधी कब्र ही खोदी थी कि एकदम मिट्टी ठंडी सी हो गई थी। एकदम ऐसे लग रहा था जैसे कब्र में बहुत सारे एसी चल गए हों। मौसम ठंडा हो गया और मुझ पर कपकपी सी तारी होने लगी, लेकिन चुनाचा अभी मेरा आधा काम ही मुकम्मल हुआ था और मुझे बाकी काम मुकम्मल करना था। इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी कब्र को खोदना शुरू किया। अभी पहले मुझे ठंडक महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे ही पूरी कब्र खोद दी तो एकदम से तेज खुशबू मेरे नखों से टकराई। मैंने एक दिन नजर घुमाकर देखा, यूं लग रहा था जैसे ढेरों गुलाब और मोती की मिक्स खुशबू मुझे आ रही हो। हालांकि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। कब्रिस्तान में भी इस वक्त मैं अकेला था। फिर आखिर ये खुशबू कहाँ से आई? मैंने बेध्यानी में मिट्टी को सूंघा तो ये खुशबू इस मिट्टी में से आ रही थी। मैं बहुत हैरान हुआ। ये खुशबू बहुत अनोखी थी। इसने मेरे हवास को एकदम तरोताजा कर दिया था और मुझे एकदम जैसी सुकून या महसूस होने लगा था। मैं कितनी ही देर कब्र के अंदर खड़ा इस मिट्टी को सूंघता रहा, इस खुशबू को महसूस करता रहा। मेरा जिस्म तरोताजा हो चुका था, आसाब महकने लगे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस कब्र में से इतनी खुशबू क्यों आ रही है। आज तक मेरे साथ ये वाकया नहीं हुआ था। आज तक मैंने इतनी कब्रें तैयार की थी, लेकिन कभी मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। और आज जब ये महसूस हुआ था कि जैसे दिल एकदम शाद हो गया था, तभी मैंने सोच लिया था कि यकीनन जो औरत मरी है वो बहुत खास होगी, क्योंकि इसकी कब्र से पहले से ही खुशबू आने लगी है। हालांकि अभी तो इसे कब्र में उतारा भी नहीं गया। मैं इस बारे में ही सोच रहा था कि अंधेरा होने लगा। शाम हो गई और मगरिब की अजान की आवाज सुनाई दी। अब थोड़ी देर में ही जनाजा आ जाना था। मैं कब्र से बाहर निकल आया और जनाजा गाह की तरफ बढ़ गया। इतनी देर में जनाजा भी आ चुका था।
میں نے جنازے میں شامل ہو کر نماز جنازہ ادا کی اور پھر ان سب کے ساتھ آ کر قبرستان میں میت کو دفنانے لگا۔ جنازے میں چند ہی لوگ شامل تھے اور ان میں سے کچھ لوگ جنازہ پڑھتے ہی چلے گئے تھے۔ اب صرف دفنانے کے لیے چند لوگ ہی باقی تھے۔ میں ان کے ساتھ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے انہیں قبر تک لے آیا اور تبھی انہوں نے میت کو لاحق میں اتارا اور کچھ دیر کے بعد مٹی برابر کر دی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ مٹی برابر کرتے ہی خوشبو اور بڑھ گئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس خوشبو سے آہستہ آہستہ کر کے سارا قبرستان مہکنے لگا۔ تبھی وہاں پر موجود لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ میں نے بھی مغفرت کی دعا کی۔ جیسے ہی وہ لوگ واپس پلٹنے لگے، ان میں سے ایک نے کہا، مجھے کچھ پوچھنا ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ اس نے آہستہ سے سر ہلایا تو میں نے کہا، آخر یہ عورت کون تھی؟ مرنے والی عورت کوئی بہت نیک عورت معلوم ہوتی ہے جو اس کی قبر کی مٹی کے اندر سے انتہائی خوبصورت خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا میں نے آج تک کبھی محسوس نہیں کیا۔ آخر مرنے والی کون تھی؟ میں نے تجسس کے مارے جب یہ سوال کیا تو وہ شخص حیرانی سے کہنے لگا، مرنے والی تو کوئی خاص عورت نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک مشہور زمانہ طوائف تھی اور اپنے پیشے میں کافی بدنام تھی۔ نہ جانے آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، یہ پھر آپ کو غلط محسوس ہوا ہوگا۔ وہ خوشبو کہیں اور سے آ رہی ہوگی۔ اس طوائف نے تو اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزاری تھی اور کوئی بھی رات ایسی نہیں گزری تھی جب وہ گناہ کی غلاظت سے بھری نہ ہو۔ اس شخص نے بڑے نفرت امیز انداز میں جب یہ کہا تو میں حیرت سے ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص سچ کہہ رہا ہے۔ تبھی میں نے دوبارہ اس سے پوچھا، نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے کہ میں یہاں پر قبریں بنا رہا ہوں، لیکن آج تک کبھی مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا جیسا آج ہوا ہے۔ آج تک کبھی میں نے کسی قبر میں ایسی خوشبو آتے نہیں دیکھی جو آج اس قبر میں سے آ رہی تھی۔ نہ جانے آپ ایسی غلط بیانی کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے اس شخص کی طرف بدگمانی سے دیکھا کہ وہ اس انداز میں ہنس کر کہنے لگا، یقیناً آپ کسی بہت بڑی خوش فہمی کا شکار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ عورت واقعی طوائف تھی۔ اگر آپ کی میری بات پہ یقین نہیں ہے تو آپ باقی لوگوں سے بھی تصدیق کر سکتے ہیں۔ خیر، مجھے آپ کو یقین دلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں تو ان کا ہمسایہ تھا اور ان کے بارے میں اتنا ہی جانتا تھا۔ چلتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص آگے کی طرف بڑھ گیا اور میں حیرانی سے اس کی پشت کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی وہ عورت ایک طوائف تھی۔ میں بھی قبر کی طرف دیکھتا جس میں ابھی بھی اسی طرح مٹی میں سے خوشبو آ رہی تھی اور مجھے ابھی تک وہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی جو قبر کھودتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ میں اپنے خیالوں میں گم جنازہ گاہ سے منسلک اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن وہ رات میری بہت بھاری گزری تھی۔ نہ جانے میرا دھیان اس طوائف عورت اور اس کی قبر کی طرف جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آدمی سچ کہہ رہا تھا۔ وہ عورت واقعی کوئی طوائف تھی اور اس کی زندگی گناہوں سے ہی بھری ہوگی، لیکن میں بھی تو جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، میں بھی تو سچ کہہ رہا تھا۔ میں نے خود قبر کی مٹی کو ٹھنڈے ہوتے ہوئے محسوس کیا اور پھر جس طرح اس میں سے خوشبو محسوس ہو رہی تھی، اس خوشبو نے مجھے اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ میں اتنا بڑا دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا۔ یقیناً اس شخص کو کوئی غلط فہمی ہوگی۔ میں کل اس معاملے کی تحقیق ضرور کروں گا۔ اپنے آپ میں سوچتا ہوا الجھتا ہوا میں اسی طرح نیند میں ڈوب گیا کہ مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو بے اختیار پہلا خیال مجھے اس قبر کا ہی آیا تھا اور میں اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہیں پایا اور سیدھا اس قبر کے سرانے پہنچ گیا جہاں کی مٹی ابھی بھی تازہ تھی اور اسی مٹی میں سے ابھی بھی ویسے ہی خوشبو آ رہی تھی جیسی مجھے کل محسوس ہوئی تھی۔ میں وہیں قبر کے سرانے بیٹھ گیا، فاتحہ خوانی کی اور پھر آہستہ آواز میں کہا، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، کہاں سے ہو، میں یہ بھی نہیں جانتا
کہ کل تمہارے بارے میں جو کچھ اس شخص نے یہاں پر کھڑے ہو کے کہا تھا وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں ہوا۔ تمہاری قبر سے ابھی بھی ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے جنت کی باغات کی ہو سکتی ہے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ڈھیروں پھول مہک رہے ہوں، اور میں نے جانے کیوں اس خوشبو کو محسوس کر کے بار بار ہوئے جا رہا ہوں۔ لیکن میں اب یہ پتا کروں گا کہ تم واقعی ایک طوائف تھی، تو پھر آخر ایسا کون سا عمل تھا جس نے تمہاری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا اور اسے ایک مہکتے ہوئے پھول میں تبدیل کر دیا؟ میں اب ضرور اس بات کی تحقیق کروں گا کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ میں نے جیسے اس قبر کے مردے سے وعدہ کیا اور اپنے آپ میں اس عزم کو دہرایا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے گورکن کا کام کرتے ہوئے اتنے برس ہو چکے تھے، لیکن آج تک کبھی میں نے کسی قبر میں سے ایسی مہک محسوس نہیں کی تھی۔ بڑے بڑے حاجیوں، نمازیوں، پرہیزگاروں کے جنازے اس قبرستان میں آئے تھے اور انہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا۔ بہت ساری ایسی عورتیں جو بہت پردہ نشین تھی اور ہمیشہ باپردہ ہو کر رہتی، 5 وقت کی نماز پڑھتی، شوہر کی وفادار تھی، ان سب کے جنازے یہاں پر آئے، لیکن میں نے آج تک یہ خوشبو ان کے جنازوں میں یا قبر میں محسوس نہیں کی۔ چھوٹے چھوٹے نامولود بچے بھی اس قبر میں دفن تھے، لیکن آج تک اس کی قبر سے بھی ایسی جنت کی پھول جیسی خوشبو نہیں آئی تھی۔ آخر کچھ تو ایسا خاص تھا اس عورت میں جو اس کی قبر مہک رہی تھی، اور اس کے آنے سے ہی وہ قبر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میں نے اس ٹھنڈک کو اپنی ہڈیوں میں محسوس کیا تھا، اور میں جان گیا تھا کہ یقیناً اللہ نے اس عورت کے لیے کوئی خاص کرم فرمایا ہے۔ ہم اللہ کے راز کو نہیں جانتے، لیکن میں یہ جاننے کی کوشش ضرور کر رہا ہوں کہ آخر وہ عورت کون تھی، کیا تھی، اور آخر اس کا ایسا کون سا عمل تھا جس نے اسے اتنا نیک بنا دیا کہ وہ مرنے کے بعد ایک مہکتی ہوئی قبر کی مکین بنی، جہاں پر اسے اللہ کی طرف سے معافی نامے کی نوید دی گئی۔ اس بات نے میرے اندر بہت زیادہ تجسس بھر دیا تھا، اسی لیے میں اگلے ہی دن محلے میں چلا آیا اور وہاں سے مختلف لوگوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا، تو تبھی مجھے اس عورت کے گھر کا پتہ معلوم ہو گیا۔ اس عورت کے گھر میں ایک اور عورت رہتی تھی۔ لوگوں نے کہنا یہ تھا کہ وہ تو بدنام ہے، زمانہ طوائف تھی۔ اب تقریباً 1 سال سے اس محلے میں اکڑا باد ہوئی ہے۔ پہلے تو لوگ اس کے کوٹھے کے اوپر جاتے تھے اور ساری ساری رات اس طوائف کے ساتھ رنگین کرتے تھے، لیکن اب جب سے وہ 1 سال سے یہاں پر آئی ہے، اس کے گھر میں کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ نہ جانے کیا بات ہے، یا تو اس نے طوائف کا پیشہ چھوڑ دیا یا پھر اب اس کا گاہک نہیں رہا تھا، اسی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو گئی۔ مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے، اور اس دوران مجھے اس بات کی تصدیق تو ہو گئی تھی کہ اس دن قبرستان میں اس آدمی نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب سچ تھا۔ وہ واقعی کوئی طوائف ہی تھی، لیکن اگر وہ طوائف تھی اور اتنی زیادہ گناہوں سے بھری ہوئی تھی کہ اس کی ایک بھی رات اپنے کسی گاہک کے بغیر نہیں گزرتی تھی، تو پھر آخر اس کا ایسا کون سا عمل تھا جس نے اسے یہاں تک پہنچا دیا تھا، اور وہ مرنے سے پہلے ہی بخشی جا چکی تھی۔ اس بات نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں اس کے گھر کا چکر ضرور لگاؤں اور اس کے گھر میں جو عورت موجود ہے اس سے ضرور اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ یہی سوچ کر میں اس طوائف کے گھر پر چلا آیا۔ گلی میں موجود لوگوں نے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا تھا کہ میں اپنے آپ میں ہی جیسے شرمندہ سا ہو کر رہ گیا تھا، لیکن میرے سامنے جو مقصد تھا میں وہ مقصد پورا کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتا تھا۔ میں ایک بار تو اس عورت کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اب میں لوگوں کو کیا وضاحتیں دیتا پھرتا، لوگوں کی ذہنیت ہی ایسی تھی، اور وہ اس عورت کی وجہ سے مجھ پر گل سمجھ رہے تھے۔ حالانکہ نہ تو میں اس طوائف کو جانتا تھا اور نہ ہی میں نے اسے دیکھا تھا، اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں کوئی معلومات تھی۔ میں آج پہلی بار صرف یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ اس طوائف کو کون سا نیک عمل اس کے لیے زاد راہ بن گیا کہ وہ آج مہکتی ہوئی قبر کی مکین ہے اور اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے کچھ دیر کے بعد ایک بڑی مدھر سی آواز سنائی تھی، کون ہے؟ میں اس آواز کے شہر میں کھو گیا تھا۔ واقعی طوائف کی آواز اور اس کا لوج
कुछ अलग ही होता है जो सुनने वाले को मशहूर कर देता है। और इस वक्त मैं ऐसे ही जादू भरी कैफियत से गुजर रहा था, तभी खुद को संभालते हुए दुपट्टा और कहा, जी मैं हूँ गोरखन, ये जो मोहल्ले में बड़ा कब्रिस्तान है, मैं वहीं से आया हूँ, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरी बात सुनकर वो औरत जैसे चौंक सी गई थी और तभी कहने लगी, क्या हुआ, नीलम के बारे में बात करने आए हैं? इस औरत ने नाम लिया तो मैं इसे कहने लगा, जी मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन 2 दिन पहले ही जिनकी वफात हुई है, इनके बारे में आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप मुझे कुछ वक्त देंगी? मैंने इस औरत से नरमी से कहा। तो वो चंद लम्हे सोचकर कहने लगी, ठीक है, आप अंदर आ जाए। ये कहकर इसने दरवाजा खोल दिया और मैं बेअख्तियार अंदर दाखिल हो गया। इस औरत के हाथों और पैरों पर मेहंदी लगी हुई थी, जबकि वो चल रही थी तो इसके पैरों की पाजेब हल्की हल्की गुनगुनाहट के साथ एक आवाज पैदा करती जो माहौल के मायने खैज बना रहा था। मैंने दिल ही दिल में लाहौर पढ़ते हुए अपनी नजरों को झुका लिया और अपने कान जैसे बंद कर लिए। तभी जिस तरफ इसके कदम गए, मैं भी इस तरफ मुड़ गया तो देखा ये एक बैठक नुमा कमरा था जिसमें फर्शी नशीसें लगी हुई थी। मैंने एक तरफ जूता उतारा और नीचे बैठ गया, जबकि वो औरत दरवाजे में खड़ी हो गई और कहने लगी, कहिए आपको क्या कहना है, नीलम के बारे में आपको क्या पूछना है? आप जब के वो मर गई है, दुनिया से गुजर गई है, तो इसके आशिक इस दरवाजे तक पहुंचने लगे हैं। इस औरत के लहजे में अजीब सी मायूसी और थकन थी। तभी मैंने बेअख्तियार अपना सर उठाया और इसकी चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो आज तक नीलम जी को ना कभी देखा और ना ही मैंने इनके बारे में जानता हूँ, बल्कि मैं तो आपके साथ किसी और मामले पे बात करने आया हूँ। मेरी बात सुनकर इसकी आंखों में उलझन तैरने लगी और वो पूछने लगी, आखिर ऐसी क्या बात है? मैं तो समझी थी कि तुम भी इसके कोई आशिक हो, जो आप इसके मरने के बाद अफसोस का इजहार करने आए हो। मेरी बात सुनकर इसने जैसे टट्टा लगाया, लेकिन मैंने खामोशी से इसे बर्दाश्त किया और कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नीलम ने कोठा क्यों छोड़ दिया और वो यहाँ पर आकर क्यों आबाद हो गई, और फिर आखिर वो ऐसा कौन सा अमल करती थी जिसकी वजह से आज इसकी कब्र से खुशबुएं उठ रही हैं, और वो ऐसी खुशबू है जो दुनिया में किसी भी और खुशबू से मैच नहीं करती है, जैसे आज तक शायद कोई बना नहीं पाया है। मैं इस खुशबू का राज जानना चाहता हूँ। मैंने जब नीलम की कब्र खोदी थी तो इसकी कब्र से बेइंतहा ठंडी थी और इसमें से खुशबुएं उठ रही थी। मैं इस दिन से ही इसके बारे में जानना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं नीलम की जिंदगी कैसी थी और इसने ऐसा कौन सा अमल किया था कि अल्लाह ने इसकी गुनाहों को माफ कर दिया और इसे जन्नत की नवीद सुना दी और इसकी कब्र को ठंडक और कुशीदागी और कुशादगी और खुशबू बख्श दी? क्या मुझे आप बता सकती हैं? मैंने जल्दी से अपना मसला बयान किया, जैसे सुनकर इस औरत की आंखों में हैरत उतर आई और वो हैरानी से पूछने लगी, क्या वाकई आप सच कह रहे हैं? क्या वाकई नीलम की कब्र से खुशबू उठ रही है? क्या वाकई इसकी कब्र में ठंडक थी? इस औरत की आंखों की हैरत जुबान पर आ गई थी। तभी मैंने तेज साका हाँ में सर हिलाया और कहा, जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूँ ताकि इस रात से पर्दा उठा सको और जान सको कि आखिर नीलम के किस अमल ने इसे ये एजाज बख्शा है। तभी मैंने देखा कि इस औरत की आंखों में आंसू आ गए हैं और वो बेअख्तियार सिसकने लगी और कहने लगी, नीलम सच्ची थी, इसकी लगन सच्ची थी, इसने जो इरादा किया था वो पूरा हुआ, इसने अपने रब को पा लिया, इसने अपने रब को पा लिया। वो औरत रोते हुए बार बार इसे एक फकीर की गिरदान कर रही थी। मैं हैरान था कि आखिर वो ऐसा क्या जानती है, आखिर ऐसा क्या सोचती रही है। क्या आप मुझे बताएंगी कि नीलम का क्या इरादा था? वो अपने रब को क्यों पाना चाहती थी? मेरे पूछने पर इस औरत ने आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया और कहने लगी, मैं बताती हूँ। दरअसल नीलम अंदरूनी शहर की एक बहुत मशहूर रवायत थी। लाखों आशिक रोजाना इसके एक झलक देखने को बेताब रहते थे।
اس کی وجہ سے کوٹھے پر ہر وقت رونق لگی رہتی تھی اور ہر کوئی نیلم کے ہی گن گاتے تھے۔ اس کا حسن، اس کی آواز، اس کا انداز، اس کی ادائیں، اس کی ہر چیز سب سے مختلف تھی اور ہر عاشق لاکھوں روپیہ لٹانے کو تیار رہتا تھا، لیکن اپنے اس زندگی سے خوش تھی کیونکہ وہ کوٹھے پر ہی پیدا ہوئی تھی اور وہیں پر پلی پڑی تھی۔ اس لیے اس نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی، اسے اس ماحول کو اپنانے میں کوئی بات پیش نہیں آئی، بلکہ وہ تو ملک کے مشہور اداکارہ بننا چاہتی تھی، کیونکہ بہت سارے ڈائریکٹر، پروڈیوسر، ایکٹر اس کے کوٹے پر حاضری دیتے تھے اور اسے مستقل کے سہانے خواب دکھاتے تھے۔ خود نیلم کی آنکھوں میں بھی کچھ ایسے ہی خواب تھے، لیکن ایک دن نوجوان شخص منہ مانگی قیمت دے کر اسے ایک رات کے لیے خرید لیا اور اس شخص نے ساری رات صرف نیلم کو دیکھنے میں گزار دی۔ اسے اس کے جسم کی کوئی چاہت نہیں تھی، بلکہ وہ نیلم کو دیکھ کر اپنا دل بھرنا چاہتا تھا۔ اس نے نیلم کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، حالانکہ نیلم نے کوشش بھی کی کہ وہ اس کے قریب آئے، لیکن اس شخص کا ایمان بہت مضبوط تھا، اس کی محبت سچی تھی۔ تبھی صبح ہوتے ہی وہ چپ چاپ کمرے سے نکل گیا، لیکن نیلم اب پہلے جیسی نیلم نہیں رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد نیلم کے دل میں بھی اس کی محبت کا سر اٹھانے لگی تھی اور اسے اب اپنا ہر گاہک برا لگنے لگا تھا۔ وہ گاہک کو انکار کر دیتی اور اس شخص کا انتظار کرنے لگی جو ایک رات اس کے ساتھ گزار کے گیا، لیکن اسے چھوا تک نہیں۔ اس کی محبت کو پانے کے لیے نیلم کا دل آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ اس نے ہار سنگار چھوڑ دیا، محفل سے جانا چھوڑ دیا، گاہکوں کے سامنے آنا چھوڑ دیا، اپنی قیمت لگوانا چھوڑ دی۔ کوٹھے پر تو جیسے ایک دم سناٹے اتر آئے تھے، ہر کوئی پریشان تھا، خاص طور پر کوٹھے کی مالکن جو کہ آج کل بہت زیادہ غصے میں تھی۔ نیلم کے طرز عمل پر اس نے اسے بہت بڑی بڑی سزائیں دی، اسے کھانے کے کچھ نہ دیتی، کمرے میں بند کر کے کئی گھنٹے اسے قید میں رکھتی، مار پیٹ کرتی، لیکن اب نیلم ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے برے کام سے توبہ کر لی تھی، وہ سچی محبت کو پا بیٹھی تھی، اسی لیے وہ پانچوں وقت کی نماز پڑھنا شروع ہو گئی اور ہر وقت اپنا گناہوں سے بھری زندگی توبہ مانگتی ہوئی نظر آتی۔ کوٹھے کے مالکن کو تو اپنے برے دن شروع ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے نیلم سے چوری بالا ہی بالا اس کا سودا لاکھوں میں لطائع کر دیا اور ایک پروڈیوسر کے ہاتھوں نیلم کو بیچ دیا۔ نیلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے وہاں سے بھاگنے کی ٹھان لی، کیونکہ اسی رات ہی پروڈیوسر اسے لینے کے لیے آ رہا تھا اور اس سلسلے میں نے نیلم کی مدد کی تھی۔ ہم دونوں اس کوٹھے کو پیچھے چھوڑ آئے، اس کوٹھے کی غلاظت بھری زندگی ہم نے اپنی تقدیر سے نکال دی تھی اور اس گنجان آباد سے علاقے پر آ کر آباد ہو گئے۔ یہاں پر ہم نے چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا، لیکن نہ جانے کیسے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ نیلم ایک طوائف تھی اور وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ حالانکہ نیلم نے اپنے گناہوں پر توبہ کر لی تھی اور سچے دل سے کی گئی توبہ کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اس بات کا نظارہ تو آپ نے خود دیکھ لیا ہے۔ نیلم دن رات اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچ سوچ کر روتی رہی اور اللہ سے توبہ کرتی رہی۔ اس ایک سال میں نیلم نے بہت دکھ اور اذیتیں برداشت کی تھی، لوگوں کی زبانیں نہیں رکی اور وہ نیلم کو برا بلا کہتے رہتے، لیکن نیلم اپنی توبہ پر قائم رہی تھی اور اس نے دوبارہ غلط کام کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ اس نے جتنے بھی پیسے کوٹھے پر کمائے تھے اور وہ سب اس نے ایک خیراتی ادارے میں دے دیے تھے۔ یہاں پر رہ کر وہ چھوٹے موٹے کام کر کے گزارا کر رہی تھی اور بہت کم کھاتی، بہت کم آرام کرتی، زیادہ تر وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتی۔ دوبارہ اس لڑکے کا پتہ تو نہیں چلا جو اس رات نیلم کے پاس آیا تھا، لیکن نیلم اس ایک ملاقات کو مرتے دم تک نہیں بھول پائی۔ اسے آخری دم تک اس لڑکے کا انتظار رہا تھا۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کس نے اسے بھیجا تھا، ہمیں کچھ نہیں معلوم، لیکن نیلم کے لیے وہ جیسے کل کائنات بن گیا تھا اور اس کی نجات کا ذریعہ بھی۔ اس عورت نے جب اپنی بات مکمل کی تو میں بے حد حیران رہ گیا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی ایک طوائف اپنی زندگی سے توبہ کر چکی ہے اور پھر ایک عام زندگی گزارتے ہوئے اس نے اپنے گناہوں پر بارہا معافی مانگی اور اللہ نے اسے معاف کر دیا۔
یقیناً اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، بڑی غفور الرحیم ہے کہ اس نے طوائف کے سارے گناہوں کو اس کے معافی کے آنسوؤں سے دھو ڈالا۔ یقیناً اس عورت کی توبہ سچی تھی، یقیناً نیلم نے سچی محبت کو پا لیا تھا۔ اس نے عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر بہت جلدی طے کر لیا تھا، اور اس نے جان لیا تھا کہ گناہوں سے بھری ہوئی یہ زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ اصل زندگی تو وہ جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس نے اپنی زندگی کا آخری 1 سال اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دیا اور اس کی رضا کو پا لیا۔ یقیناً نیلم جیسی عورتیں ہی اللہ کی معافی اور اس کی بخشش کا حق